وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ سلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے متعلق ہے۔ گفتگو تو یقیناً خطیب صاحب جو آپ نے ہمارے بزرگ محترم سیف الاسلام بھٹو صاحب وہ تفصیلی گفتگو کریں گے، ان کے آنے تک میں آپ کو چند اپنی گزارشات، چند اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنے یہ سائیڈ والے بھائی گزارش کروں گا کہ سامنے آ جائیں، سمجھدار بھائی سامنے بیٹھے ہوں تو خطیب کو گفتگو کرنی ذرا آسان ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان محفلوں کا، ان مجلسوں کا، ان بیانات کا ہمیں فائدہ تب ہے جب ہم ان کو سن کے عمل کریں، اور اکیلے ہی عمل نہ کریں بلکہ نبی علیہ السلام کی امت کو ان کی دعوت دیں۔ بڑے بیان ہم سنتے ہیں، بڑی تقریریں سنتے ہیں، بڑے جلسوں میں جاتے ہیں شوق سے، 50 سال ہو گئے لوگوں کو جلسے سنتے ہوئے، اور جلسوں میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے جلسے سننے والوں کو 50 سال بعد دیکھا ہے کہ وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی ظاہری تبدیلی نہیں۔ جس طرح وہ حافظ صاحب عبدالغفار صاحب فرماتے ہیں نا کہ سن سن کے سن ہو گئے، تو یہ سن سن کے سن ہونے کا فائدہ نہیں، سن کے عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مسجد کا نام بڑا خوبصورت، امیر محترم ابو صخر بھائی نے مجھے موضوع کہا کہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور شان مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اللہ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ بھری پڑی۔ بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو، پنجابی تقریر، شعر و شاعری سن کے بڑے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے اندر رہ کے پڑھتے ہیں، مبالغہ رائی نہیں کرتے، اور مبالغہ جائز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے صحابہ میری شان میں اتنا اضافہ نہ کر دینا، مجھے اتنا نہ بڑھا چڑھا دینا، کما اطرت النصارى، جس طرح نصارہ نے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کام لیا اور ان کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا۔ انی عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں۔ شان وہ بیان کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ شان بیان کریں اگر کہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، میں منگتا تیرے در کا، میں مانگوں تو عطا کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرق ہے
وہ اس کو ختم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ساری صفات میں شامل کر لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شان ان کو عطا کری ہے، وہ میرے اور آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم ٹوٹل اس کو بیان کر دیں۔ اتنی اعلیٰ اور الفاظ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ، آتانی جبریل، میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو تمام نبیوں رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے والے، روح الامین ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرقوں کا سفر کیا، میں نے مغربوں کا سفر کیا، میں نے اللہ کی زمین ساری پھر کے دیکھی ہے، ما ارا افضل من محمد، میں نے ساری اپنی لائف میں، ساری زندگی میں نے سارے سفروں پہ، مشرقوں مغربوں میں، شمال و جنوبوں کے اندر، زمین کے چپے چپے پر میں گیا ہوں، لیکن فرماتے ہیں جبرائیل، لم ارا افضل من محمد، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین شخصیت آج تک دیکھی۔ یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف عرفت انک نبی حتی استیقنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پورا یقین ہو گیا، آپ کو پختہ یقین ہو گیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے دو فرشتے آئے، وہ اللہ کے فرشتے، ان میں ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اس ترازو کے دو پلڑے تھے، جس کو ہم پنجابی میں تکڑی وٹا کہتے ہیں، ترازو، دو پلڑے تھے، ایک فرشتے نے مجھے اٹھا کے ایک پلڑے میں بٹھا دیا، دوسرا میرا وزن کرنے لگا، دوسرے پلڑے میں میری امت کے 5 لوگوں کو بٹھا دیا، میرا وزن بھاری تھا۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا 10 بندے اور بٹھا دو، 10 کو بٹھا دیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، پھر 100 کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، حتیٰ کہ 1000 شخص میری امت کا ڈالا گیا دوسرے پلڑے میں، فرجحت علی الالف، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا پلڑا 1000 بندوں سے بھی بھاری تھا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کب تک ان کو تولو گے؟ ایک سائڈ پہ ساری کائنات کو رکھ دو اور ایک سائڈ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، پلڑا ان کا بھاری ہوگا، وزن ان کا بھاری ہوگا۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مقام ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجھے بتائیں میرے عزیزو، نبی علیہ السلام کی شان اور مقام، مثالیں پیش کرنا شروع کر دے، بے شمار مثالیں، اور میں اپنے بیان میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اور میں انسان تو اس بات کو سمجھ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، جبرائیل امین بھی مان گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر انبیاء کا بڑا رش ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کے
آپ کی ذات تک اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے سارے نبیوں کو یہاں پر اکٹھا کر لیا، یہاں پر جمع کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، کیا جبریل اللہ نے ان کو کیوں بلایا ہے، اللہ نے ان کو جمع کیوں کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لما لا یصلون، پھر یہ نماز پڑھتے کیوں نہیں ہے، یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا امام کون ہے؟ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، پکڑیے میرے نبی کے بازو سے ان کو مصلی پر کھڑا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، تب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں تانا اور علماء دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کی شان بیان نہیں کرتے، اور سن، آ کے بیٹھ ہماری مجلس میں، آ کے بیٹھ ہمارے پروگراموں میں، چل آپ کو بتائیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی ہے وہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک فرشتہ اللہ کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو پوچھا، ہزاروں سال ہو گئے زمین بنی کو، آج تک مجھ سے کسی فرشتے نے زمین پر جانے کی اجازت طلب نہیں کی ہے، تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تیرے نبی پر جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، آپ بھی اللہ رب العالمین ان پر درود کی شکل میں اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، ہمیں اللہ جی آپ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، اور میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ آپ کو اجازت ہے، لیکن مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ ایک تحفہ لے جاؤ۔ جی رب جی کیا تحفہ ہے، جی اللہ جی کیا تحفہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کو میرے لیے تحفہ کیا دیا ہے۔ وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ تحفہ دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بڑی پیاری ہے، آپ ان سے بڑا پیار کرتے، اِنَّا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ یہ دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ایک اور تحفہ دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے، جی وہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح آپ کو فاطمہ پیاری ہے اس طرح آپ کو حسن اور حسین بھی بڑے پیارے ہیں، جو آپ کے پھول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی تانا دیا جاتا ہے اور تم حسن اور حسین کی شان بیان نہیں کرتے، ہم حسینی سبیلے نہیں لگاتے۔ میرے عزیزو اسلام کے دائرے میں رہو، اسلام کے چہرے کو پڑھو۔ اسلام سبیلے لگا کے محبت کا ثبوت نہیں دیتا، اسلام عملی میدان میں اتر کے محبت کرنے کا ثبوت مانگتا ہے۔ اور دے تیرے پاس اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے تو سب سے پہلے اپنی شکل اختیار کر حسین والی رضی اللہ تعالیٰ، تو اپنا مشن اختیار کر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تھا، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تھا۔
اور پھر صحابہ کو تان کیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ظلم کے لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اجازت مانگی, حضرت عمر نے واپس بھیج دیا, کوئی اجازت نہیں ہے, میں مصروف ہوں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کو واپس آتے دیکھ کے واپس جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگا, فرمایا حسن کدھر جا رہے ہو؟ حسن کہتے ہیں میں آپ سے ملنے آ رہا تھا, لیکن آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو واپس لوٹا دیا. میں نے کہا پھر میں حسن کون ہوتا ہوں اجازت لینے والا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو آپ مجھے کیسے دیں گے؟ عمر فرمانے لگے حسن تیرے باپ جیسا اس کا باپ نہیں ہے, تیرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں ہے, میں بھلا تجھے اجازت نہ دوں؟ تیرے لیے میرا دروازہ کھلا ہے, آؤ. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کون کرتا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بدریوں کا حصہ آپ کو پتا ہے, خلفائے راشدین کو حکم تھا کہ بدریوں کو حصہ دینا ہے مال میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدریوں کے نام لکھے, ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین کا نام لکھا, اور عبداللہ بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو بدر میں یہ بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, ان کا نام شامل کیا ہے, میرا نام شامل کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کہنے لگے عبداللہ جا کے پہلے حسن کے والد جیسا والد لے کے آ, حسن کے نانے جیسا نانا لے کے آ, پھر اس کی ریسیں کرنا. یہ مقام ہم بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. آنے والا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ, ان کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور آپ کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما, دوسری آپ کو جو دوسرا تحفہ ہے, جو دوسرا گفٹ ہے, جو دوسری خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ تحفہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, فرشتوں کو بھی پتا ہے. بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. روئے زمین پر اللہ کی ہر مخلوق کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد مقام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک ایک مخلوق کو یہ بات علم ہے. اللہ کی ساری مخلوقات جانتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے تھے انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث, کہ مجھے ابھی رسالت نہیں ملی تھی, میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام سن سن کے زندگیاں گزار دی. مقام دیتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے ہمیں سمجھایا کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بڑے واقعات ہیں, ہاں جی, جانوروں کے واقعات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ تھا, شجر و حجر کا کے واقعات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا علم تھا. لیکن میں مقصد کی طرف آؤں. میرے عزیزو, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ عرفہ شان سنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سنا ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مشن بھی سنا ہے, یقیناً سنا ہے. ہمارے اندر کتنا مشن ہے, ہم نے کتنا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیا. میرے عزیزو یاد رکھو, اگر ہم نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ڈھالی, ہم نے کچھ نہ حاصل کیا, یہ جلسوں میں آنا, یہ تقریروں میں آنا, یہ بڑی بڑی لمبی چوڑی جناب کانفرنسز کروانا اور عمل نہ کرنا, اللہ کی قسم یہ وبال بن سکتا ہے ہمارے لیے, یہ نجات نہیں بن سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے, اور اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کر کے دکھائی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے تو بیٹھ ہی جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے فارغ ہوئے، جماعت کرا کے فارغ ہوئے، باہر سے ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک جانشین، آپ کا ایک صحابی باہر کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر پسینے میں شرابور بیٹھا ہوا ہے، اس کا جسم پسینے میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب پہنچا تھا، ابھی مسجد کے باہر تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جا، میں نے قدم نہیں اٹھایا، میں نے کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اگر میں نے قدم اٹھایا تو میں کہیں گستاخوں میں نہ لکھا جاؤں۔ مجھے اور آپ کے بھی تو حکم ہے، آپ کو اور مجھے بھی تو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ گندی حرکتوں سے، بیٹھ جاؤ سودی کاروباروں سے، باز آ جاؤ لڑائیوں سے، فتنوں سے، فسادوں سے، باز آ جاؤ بغض سے، حسد سے، ایک دوسرے سے دشمنی سے، باز آ جاؤ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، باز آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے سے، باز آ جاؤ تم یہ فحاشی اور یعنی بے حیائی بدکرداری کے عمل کرنے اور دیکھنے سے۔ میں اور آپ ابھی تک اپنی زندگیاں بدل نہیں سکے، تو مطلب پھر مجھے بتائیں، شان اور مقام جتنا مرضی سنتے رہیں، اگر عمل نہیں ہے تو کس کام کا؟ اللہ اکبر۔ ہماری زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور جو صحابہ تھے وہ مشن رسول کے لیتے تھے، جشن رسول کو نہیں لیتے۔ پیدائش کے دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار تو یاد تھا، تاریخ یاد رہی تھی، صحابہ نے اس پہ کوئی جشن مشن نہیں کیے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشن بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا نا، آپ نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت بڑی ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں نا، آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کا دیدار کرنے آ جاتا ہوں، لیکن ایک بات نے مجھے غمگین کیا ہوا ہے، غمزدہ کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تو آپ کا دیدار کرنے آ جاتا ہوں، آپ کو ملنے آ جاتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کل کو اللہ پہ امید ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی جنت دینی ہے، مجھے بھی جنت دینی ہے، آپ تو بڑی اعلیٰ ترین جنت کے وارث ہوں گے، میں چھوٹی سی جنت کا وارث ہوں گا، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی وہاں پر؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتوں کا شوق رکھنے والے تھے۔ آپ کو اور مجھے بھی، یہ میرا بھائی نعت کے اندر حوض کوثر کا بھی بیان کر رہا تھا، حوض کوثر سے پانی پینے کے خواب سارے امتیوں کے، وہ دعا ہے اللہ سب کو یہ نصیب کرے حوض کوثر پہ جانا، لیکن حوض کوثر پہ جانے والے اعمال کرنے پہلے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی مولوی صاحب، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے بھلا اتنی ایڈی وڈی جنت اللہ نے کہیں واسطے بنائی ہے، مذاق کرتے ہیں مسجد میں، اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا غفور، اللہ نے جنت میں کس کو لے کے، اللہ نے بتا دیا اللہ نے جنت میں ایمان والوں کو لے کے جانے، اللہ نے بتا دیا اللہ رب العالمین نے جنت میں نیک اعمال کرنے والوں کو لے کے جانا، اللہ نے بتا دیا اللہ نے جنت میں موحدین کو لے کے جانا، اللہ نے بتا دیا اللہ نے متبعین سنت کو لے کے جانا، اللہ نے بتا دیا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں کو لے کے جانا ہے۔ چوڑوں کو، اللہ کے باغیوں کو، بغاوت کرنے والوں کو جنت میں اللہ نے جانے نہیں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، من یطیع اللہ من یطیع الرسول، جو اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، اور صالحین نیک لوگوں کا ساتھ دے گا،
اور بہترین ساتھ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا اللہ نے رکھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، آنے والے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ، اللہ نے کیا نسخہ دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینے کے لیے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کرنا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو اتباع کی بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی، آئیے ایک ٹاپک کو، اس مضمون کو تھوڑا سا اور موڑتے ہیں۔ بس یہ بات سمجھ لیں، ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنا ہے بھائی؟ اتباع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے، پیروی کرنا ہمارا مقصد۔ ہم کتنی چیزوں میں پیروی کر رہے ہیں؟ نماز کہتا ہے کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، ہاتھ اوپر کر کے پڑھ لو، ہاتھ نیچے کر کے پڑھ لو، جس طرح پڑھنی ہے پڑھ لو، ہو جائے گی، اوپر بھی ہو جائے گی، نیچے بھی ہو جائے گی، چھوڑ کے بھی ہو جائے گی۔ اور مولوی صاحب مسجد میں تو آؤ، جیسے دل کرتا ہے پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنے صحابہ کو اپنی مرضی اور نہیں کرنے دی۔ کسی ایک عمل کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو مرضی نہیں کرنے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر موجود ہے، ایک صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز ہی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ گیا السلام علیکم، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہے۔ تیسری بار آیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھو، بیٹھ گیا، کیسے پڑھوں اللہ کا نام؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا تو قیام کر حتیٰ تطمئن قائما، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ تو قیام کر، اللہ کے سامنے آرام سکون سے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز کے الفاظ ادا کر۔ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم سورۃ الفاتحہ کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ اکبر۔ کیا ہے یہ نماز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کان یقرأ آیۃ آیۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الفاتحہ ایک ایک آیت ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ کئی سارے امام ہیں بیچارے، ان کے پیچھے نماز بندہ پڑھنے کے کہیں بھول سے کھڑا ہو جائے، اللہ کی قسم سانس پھول جاتی، نماز میں کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام السلام چل مگر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے بھائی؟ یہ مسجد میں آ گیا ہے اگر وضو کر کے اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نماز کا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بربادی اور ہلاکت کن کے لیے ہے؟ پتہ ہے آیت کا کیا معنی ہے؟ للمصلین، علماء بیٹھے ہیں، ہلاکت اور بربادی نمازیوں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ نے بے نمازی نہیں کہا، ہلاکت اور بربادی کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اسے پتہ ہی نہیں میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ہماری گمشدہ چیز کا چیتا اور یاد ہمیں نماز کے اندر آتی، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اللہ رب العالمین سے ربط ہے، نہ اللہ سے تعلق ہے، اور پھر ہم کہہ دیتے چلو جی حاضری تو ہے نا۔ او بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا نا کہ کیسے نماز، کیسے عبادت کیسے کر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، امیر محترم مجھے اشارہ کر دینا جب شیخ صاحب آ جائیں۔ نماز پڑھ لی ہم نے، اللہ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولوی بھی چپ، پیچھے مقتدی بھی گونگے چپ،
گونگ بیٹھے ہیں سارے، مولوی بھی، مقتدی بھی، مسیت میں خاموشی طاری ہے۔ عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سے، اللہ اکبر سے، ہم یہ پیچھے والی صفوں والے پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نے جتنی بھی اچھی نماز پڑھی ہے، تو نے جتنی بھی اچھی عبادت کی ہے، بڑا تو نہیں، بڑا پھر بھی اللہ ہے۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، تو نماز پڑھنے سے بڑا نہیں بن سکتا، بڑی ذات پھر بھی اللہ کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مقصد ہے جی؟ اللہ مجھے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ ابھی تو نماز میں اس نے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ سونے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ نماز میں اگر کہیں تھوڑی بہت کو غلطی ہو گئی ہے نا تو ربا تو یہ بھی معاف کر دینا مجھے۔ نماز کے بعد کے اذکار یہ میرے بھائیوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کو پڑھے۔ نماز کے بعد مولوی صاحب السلام علیکم، چپ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ مولوی صاحب جی سارے اذکار فوت، مقتدی کے بھی سارے اذکار فوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائیں اور ان کی خوشخبریاں سنائی ہے، آپ اللہ کی قسم پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں، آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی بخشش اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ما دامت فی مصلاہ الذی قد صلی فیہ، اس وقت تک جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار پڑھو میرے عزیزو، اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈال لو، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سمجھ آ جائے گا۔ آپ اپنے لیل و نہار کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی تجارت لین دین کے معاملات کو، معیشت اور معاشرت کو پڑھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی اس کے مطابق ڈال لیں، شان خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں نا میری طرف توجہ رکھیں، یقیناً ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ مین خطیب نہ آئے تو اس سے پہلے بندہ بور تو ہوتا ہے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں آپ کو کہ اپنی کوئی بات نہ سناؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سناؤں۔ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا مجھ سمیت، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ بیچارے چھوٹی عمر کے بچے نا، ان کے سامنے بھی کبھی آپ گھر کا چٹا کھٹا کھول دینا تو ان کے چہرے بھی پڑا کریں، یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ والی عمریں نہیں ہیں ہمارے دور کی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ واللہ یہ آج کے چھوٹے بچے، ان کے چہرے اداس ہیں، پریشانیاں ان کے چہروں پہ، کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ ویذکر اسم اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان جو پیچھے پوری فوج لے کے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ بھائی، نہ یہاں پر رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اور جو بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور جناب اللہ رب العالمین کا شکوہ کرتا، اپنے گھر والوں کو گالیاں دیتا اور دنیا جہان کی ادھر ادھر کی بکواس کرتا، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اکیلا نہیں پوری فوج کو لے کے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان کہتا ہے آ جاؤ ادرکتم المبیتا، آج تمہیں رات ٹھہرنے کی جگہ مل گئی ہے، آج رات اس کے ساتھ ٹھہریں گے،
یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا یار ہے۔ پیچھے بڑا بیٹا آیا، وہ بھی بغیر دعا پڑھنے کے ایک فوج وہ لے آیا، پیچھے چھوٹا آیا ایک فوج وہ لے آیا، خواتین بازار سے آئیں، ہاں جی، بد نظری کر کر کے لوگوں کو کروا کے وہ آئیں، وہ پوری فوجیں وہ لے کے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں کہ جس گھر میں شیطان پوری فوجوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدھی نہیں، جتنا ٹبر ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں، اتنی فوجیں شیطان کی، مجھے بتائیں کیا اس گھر میں امن ہوگا یا فتنے فساد ہوں؟ اس گھر میں کبھی امن نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَتَّخِذَ الْمُؤْمِنَ لِسَانًا ذَاکِرًا، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے محسن فضیلت الشیخ خالد سیف الاسلام بھٹو حافظہ اللہ تبارک و تعالی، میں شدت سے ان کا انتظار کر رہا تھا، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو بڑے آسن انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے انشاءاللہ ہمیں وہ قرآن و حدیث سنائیں گے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ سارے بھائی اسی طرح جم کے بیٹھے رہیں۔ میرے عزیزو، واللہ یہ ہمارے خطبہ یہ ہم سے کچھ نہیں لیتے سوائے دعاؤں کے۔ بڑا لمبا سفر کر کے نا شیخ صاحب ابھی سکا چک وہاں پر تقریر کر کے آئے ہیں مغرب کے بعد، اور ابھی یہاں پر ان کا بیان ہوگا۔ تو برائے مہربانی میری گزارش ہے کہ بچوں سے بھی جو باہر پھر رہے ہیں ان سے بھی کہ تشریف لائیں، بر وقت اندر بیٹھیں، انشاءاللہ شیخ صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اب میں شیخ صاحب کے بیان سے پہلے گزارش کروں گا اپنے نعت پڑھنے والے بھائی سے کہ وہ آئے اور ایک نعت بھائیوں کو اور سنا دیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ کیا عباس بھائی؟